بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ان دونوں مہینوں کی مناسبت سے میں نے مذکورہ آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، جس کے اندر اللہ نے تقویٰ کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور اپنے خدا کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں سمجھایا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصراً آپ کو سمجھانے اور تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہی طاعت حق ہے، وہی مقصد دین ہے، وہی طاعت حق ہے، وہی مقصد دین ہے، جو راستہ کے نقش قدم پہ تیرے بنایا گیا ہو۔ صراط مستقیم اور دین حق پر وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہی راستہ، وہی طریقہ دراصل صراط مستقیم ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس راستے پر چلنے اور اس راستے کو انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کتنا پیارا لفظ انتخاب فرمایا، جس کے اندر شفقت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں الفت ہے، محبت ہے، اور جن الفاظ میں اکرام چھلک رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ انداز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا، ورنہ جو پہلی امتیں تھیں ان کو جو انتخاب کرنے کا انداز تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل ہے، ان کو کبھی اگر خطاب کیا جاتا تو کہا جاتا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، تم یہ کرو، تم وہ کرو، اس طرح حکم دیا جاتا۔ ہمیں مساکین نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔ بہت بڑا پیارا خطاب ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کو یوں سمجھیے، مفسرین نے مثالیں دے کر ان کو سمجھائی کہ جس طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر کہتا ہے کہ زید فلاں کام کرو،
بکر فلاں کام کرو، شاہد فلاں چیز لاؤ، اس طرح ان کے نام سے جو جب باپ پکارتا ہے تو اتنی عظمت، اتنی محبت اور اتنی شفقت اس کے نام سے پکار کر کہنے میں یا کسی کام کے کرنے میں نہیں ہے جتنا کہ ان الفاظ میں ہے۔ جیسے باپ کہے بیٹا ذرا فلاں کام تھا وہ کر دیتے، بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آ جاتے، تو اس جو خطاب ہے اور اس کے اندر جو کسی کام کے کرنے کا حکم باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے تو اس میں پیار جھلک رہا ہے، شفقت ٹپک رہا ہے، لیکن نام میں اتنا مزہ اور اتنا لطف نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کا نام لے کر نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، جس کے اندر شفقت ہے، پیار ہے اور محبت ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ اتقوا اللہ فرمایا، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ پاک۔ جا بجا اتقوا اللہ کا لفظ آیا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ الغرض مختلف انداز میں مختلف آیات کے اندر اللہ نے اس لفظ کا انتخاب فرمایا ہے اور ارشاد فرما کر اپنے بندوں کو خدا سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اتقوا اللہ کا معنی ڈرنے کے، کیسا ڈرنا؟ آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، آدمی موذی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، آدمی شیر سے، ہاتھی سے، یہ جنگلی جانور ایسے ہیں کہ دیکھ کر بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اس سے، آگ سے ڈرتا ہے، آدمی پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے، تیز آندھی ہوا تیز آتی ہے اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے، دھوپ تیز ہو جائے تو اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے۔ الغرض آگ، پانی، ہوا، جانور، ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ تو یہ ایسا ڈرنا نہیں کہ شیر کو دیکھ کر آدمی بالکل چھپ جائے، آگ کو دیکھ کر آدمی کہیں دور بھاگ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اس طرح نہیں ڈرا رہا ہے، اللہ کا ڈرانا جو ہے بڑا عجیب انداز کا ڈرانا ہے، ایسا ڈرانا جس کے اندر اللہ نے شفقت رکھا ہے، جس کے اندر اللہ نے پیار بھر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو درستی کی کرو، اچھی بات کرو، صلح صفائی کی بات کرو، محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو، الفت کی باتیں کرو، جھوٹ نہ کہو، دغا والی باتیں نہ کرو، بیکار کی باتیں نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو۔ اس جملے میں اتنے ساری باتیں اللہ نے بھر دی ہیں۔ خالی وقولوا قولا سدیدا کہا کہ جب بات کرو تو اچھی بات کرو، سچی بات کرو کہ سننے والا بھی بات سے خوش ہو جائے۔ تو در پردہ یہاں کیا فرمایا؟ کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھو، کسی سے حسد کی باتیں نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرما دی۔ تو اللہ نے ڈرایا ہے، لیکن ڈرانا بھی ان کا سانپ اور شیر اور چیتے اور باغ کی طرح نہیں، آگ اور پانی اور ہوا کی طرح نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ نے پیار بھر رکھا ہے، محبتیں بھر رکھی ہیں، ان الفاظ سے اکرام کی جو ہے بو ٹپک رہی ہے۔ تو تقویٰ کے جو معنی ہیں ڈرنے کے، اور اللہ ڈرانے والے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کو بندوں سے پیار ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا بندہ عذاب نہ جھیلے، میرا بندہ تو جنتی بن جائے، اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے دوستو بزرگوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تقویٰ ہے
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، بعض دفعہ نعمتوں کا ذکر فرما کر، بعض دفعہ نعمتوں کا ذکر فرما کر بھی اللہ ڈراتے ہیں، اور بعض دفعہ جنت و جہنم کا ذکر فرما کر بھی اللہ پاک ڈراتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان، جسے عروس القرآن کہا گیا، قرآن کی دلہن، قرآن کی عروس، اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا، بیان سکھلایا، بات کرنے کا سلیقہ سکھلایا، سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، ان کے حساب کتاب کا تذکرہ فرمایا، اور آسمان کا تذکرہ فرمایا۔ تو چاند، سورج، ستارے، ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا پہلے، اس کے بعد پھر اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ اب اسی صورت کے اندر آگے ایک رکوع کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹے گا اور زمین پھٹے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، تو قیامت ہی کا تو منظر ہوگا۔ تو کہتے ہیں فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس وقت جو ہوگی وہ گلابی کی نری جیسی کیفیت ہوگی، یعنی جیسے روئی کے گالے کی طرح جو ہے اڑتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے، تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ اس آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو قیامت کا آنا کوئی نعمت تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک قسم عذاب ہے کہ قیامت آئے گی تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو اپنی کوئی خبر ہی نہ ہوگی، ماں باپ کو کوئی پہچان نہیں سکے گا، حالت بہت ابتر ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہہ رہا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن، قیامت کے دن، کسی انسان اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اب یہ بات ذرا تعجب والی معلوم ہو رہی، اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کر رہے ہو، کتنی نیک کام کر رہے ہو، کتنی برائیوں کے کام انجام دے رہے ہو، کتنے کو دھوکہ دے رہے ہو، کتنے کو ستا رہے ہو، کتنے کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، کتنوں کے اوپر احسان کر رہے ہو، تو بھلا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، اللہ کو الگ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کو بیان فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ کسی انسان اور جنات سے اس دن پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ جو مجرم لوگ ہوں گے یہ پہچانے جائیں گے اس دن، صرف ان کے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ ان کے چہرے سے وہ پہچانے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب مجرم سامنے آئے گا پہچان لیا جائے گا اور اس کے سر کے بال جو ہیں ان کو پکڑ لیے جائیں گے اور اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اقدام کا لفظ آیا کہ کسی مجرم کے پاؤں کو پکڑ کر اٹھا کر بھڑکا دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے بعض کے سر کے بالوں کو پاؤں سے جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا اور پھر اٹھا کر اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ بعض نے اس کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ کسی کو سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، کسی کو پاؤں پکڑ کر اٹھا کر بھڑکا دیا جائے گا۔ بہرحال بعض نے یہ کہا ہے ان کی ہڈی اور پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا اور ان کے سر کو لا کر پاؤں سے اس طرح جکڑ کر باندھ دیا جائے گا کہ پھر وہ ہل نہیں سکے گا اور پھر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو جہنم میں ڈالنے کی چاہے جو ان سے بھی صورت ہو، چاہے بال پکڑ کر ہو یا پاؤں پکڑ کر ہو یا ہڈی پسلی توڑ کر اسے باندھ کر چین یا زنجیر کے اندر جکڑ کر ہو، بہرحال وہ تو مجرم ہی ہے، گنہگار ہی ہے، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ذلت کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جہنم کے عذاب کو، مجرم کی شناخت کو اور دوستو ان ساری چیزوں کو اللہ نعمت کہہ رہا ہے، تو کیا یہ نعمت ہے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں، اللہ نے اتقوا اللہ کا لفظ جو کہا ہے، اللہ سے ڈرو، جہنم کے عذاب سے ڈرو، مجرم بننے سے ڈرو، نقصان پہنچانے سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو، صحیح اعمال کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شفقت، اللہ کا پیار ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ جہنم کے اندر جائے، اس لیے عذاب کا ذکر کر کے اور مجرموں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ان چیزوں سے بچ کے رہنا، تم تو میرے بندے ہو، تم تو جنتی ہو، تم تو ایمان والے ہو، تمہارے لائق جہنم نہیں ہے، جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوستو اللہ بہرحال بچانا چاہتا ہے، اس لیے سلف صالحین کا جو طریقہ تھا نا، یہ لوگ جب آپس میں چلتے ملتے، کہیں راستے میں ملاقات ہو جاتی، کوئی رشتہ دار آ گیا، واپسی ہوتی، تو یہ لوگ جو ہے تقوی کی وصیت کرتے، اوصیکم اولا بتقوی اللہ۔ یہ سلف صالحین اور اکابر یہ ان کا طریقہ تھا کہ کوئی آئے تو ان کو تقوی کی وصیت کرتے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا یہ بہت عمدہ چیز ہے، بہت اچھی خصلت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اسی لیے ڈرنے کا حکم دیا۔ یہ قصہ یاد آیا، ایک حاجی صاحب تھے، عام طور سے ہندوستان اور اس جیسے پڑوسی ممالک سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، یہ لوگ جاتے ہیں تو کسی عربی سے اگر موقع آ جائے تو بات کرنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہندوستان ہی کا کوئی آدمی ہوگا، حج کرنے کے لیے گیا، تو اس کے پاس جہاں دوسری چیزیں تھیں وہاں ایک لوٹا بڑا خوبصورت تھا، اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس زمانے کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو لوگ اپنے ساتھ ایک لوٹا رکھتے تھے، کہاں ضرورت پڑ جائے پانی پینے یا پانی کو استعمال کرنے تو وہ چیز رکھتے تھے لوگ۔ خیر یہ بیچارہ حج کرنے کے لیے گیا، تو جانے کے بعد کسی عربی کے گھر کے سامنے اس کو بیٹھنے کی نوبت آ گئی۔ کمزور تھا، ضعیف تھا، بوڑھا پن تھا، تھوڑا آرام کرنے کے واسطے بیٹھا ہوگا، بیٹھ گیا ہوں۔ تو اس عربی نے جب دیکھا کہ گھر کے دہلیز پر یا باہر کے کسی حصے میں کہیں یہ بوڑھا بیٹھا ہے، تو اس نے عربی میں کہا یا حاجی رہ رہ رہ، 3 مرتبہ اس نے کہا، یعنی اے حاجی تم یہاں سے ذرا ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، چلو نکلو یہاں سے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اس حاجی نے جو ہے بالکل دوسرے لہجے میں، مایوسی مجبوری کے لہجے میں اس نے درخواست کی کہ مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دو۔
خیر عربی نے سمجھ لیا، کہا کہ اچھا بیٹھنے تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے پاس جو لوٹا ہے وہ مجھے دے دو۔ بڑا خوبصورت لوٹا تھا۔ اب عربی نے سوال کیا، یہ نہ دے تو پریشانی اور دے دے تو خود اپنے لیے پریشانی۔ تو اس نے کام کا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حکمت والے ہیں۔ ان کو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس آیت کو پوری پڑھ کر اس نے سنا دیا تو اہل عرب تھا، وہ عربی جانتا تھا، اس کے اندر اتقوا اللہ کا لفظ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اشارہ ہے کہ میرا یہ لوٹا نہ لو، اگر تم لوگے تو تقویٰ کے خلاف ہوگا، اللہ کل قیامت کے دن تجھے پوچھیں گے ان اللہ خبیر بما تعملون، ہمارے تمہارے درمیان جو بھی بات ہوگی اوپر والے کو سب پتہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس عربی نے سمجھ لیا کہ تقویٰ کا حکم دے رہا ہے، چنانچہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فوراً اس نے معافی کی درخواست کی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے لوٹا نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اتقوا اللہ کا لفظ جو ہے ایسا لفظ ہے جو اپنے بندوں کو اپنا ڈر اور خوف اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ تم بڑائی کرو تو میری کرو، ڈرو تو مجھ سے ڈرو، اور میں جو ڈراتا ہوں سانپ بچھو کی طرح نہیں، میں جو ڈراتا ہوں آگ کے گولے کی طرح نہیں، میں جو ڈراتا ہوں شیر اور چیتا کی طرح نہیں، میں جو ڈراتا ہوں موذی جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ میرا ڈرانا جو ہے یہ خوف کے ساتھ ہے، میرا ڈرانا جو ہے یہ شفقت کے ساتھ ہے، پیار کے ساتھ ہے، پیار کے لہجے سے میں ڈراتا ہوں کہ تم فلاں برا کام نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تم نیک کام کرو تو تجھے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرا ڈرانا جو ہے اس انداز کا ڈرانا ہے کہ میں تمہارے اوپر شفقت کے ساتھ ڈرنے کا حکم دے رہا ہوں، اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ بچنے کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کسی چیز سے بچنے کو کہتے ہیں۔ کس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کر رکھی ہیں ان چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، چاہے وہ معاملات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ معاشرت کے قبیل سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جسم کے لباس اوڑھنے اور پہننے کی قبیل سے ہو، یا اسی طریقے سے کاروباری کے لائن سے ہو، تو الغرض جس لائن سے بھی ہو، ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم اس کے قریب تک نہ جاؤ، یہ بہت ہی بری اور مہلک اور خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب ہمارے اوپر حرام کر دیا کہ شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے سود کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ سود نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم کے اندر کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، صحیح تول دکھاؤ لوگوں کو۔ یہ ساری چیزیں تو اس کے خلاف کرنا یہ حرام ہی تو ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو چیزیں بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر رکھی ہیں ان تمام چیزوں سے بچ جانا یہی تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے کہ نہیں بچتا ہے تو پھر سمجھ لے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ کل قیامت کے دن اللہ سے تم بچ نہیں سکتے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر اللہ پہچان لیں گے، تمہارے بالوں اور پاؤں کو پکڑ کر تمہاری ہڈی اور پسلیاں کو توڑ کر جہنم کے اندر ڈالے گا،
کی ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ تم یہاں دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو دوستو، یہ ہے تقویٰ کا مفہوم کہ آدمی جو ہے اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک آدمی اگر 70 نبی کے برابر بھی عمل کر کے وہاں جائے گا، کتنے 70 نبی، ایک نبی کا بھی عمل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مثال دینے کے لیے سمجھایا نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اور دوستو 70 نبی کا تو دور کی بات، کسی ایک نبی کے کسی ایک ساعت کے برابر بھی عام لوگ جو ہیں عبادت نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 نبی کے برابر عمل کر کے وہاں جائے گا تو کل قیامت کے دن بھی اس کا عمل ان کو کم نظر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کم نظر آئے گا، معمولی سا نظر آئے گا، ہلکا سا نظر آئے گا، کوئی قیمت یا کوئی وزنی محسوس نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کر لو، دنیا کے اندر رہ کر عمل کرو گے، یہی عمل اصل تمہارا ہے۔ محتاج بن کے نہ جاؤ، بیٹے کا محتاج یا بھائی کا محتاج یا بہن کا محتاج یا بیوی کا محتاج، یہ محتاج بن کر تمہیں موت نہ آئے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہاں اتنا عمل کر کے جاؤ گے تو بھی تھوڑا محسوس ہوگا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز بھی بڑی مشکل سے بادل ناخواستہ، بیوی نے اگر نیک بیوی ہے تو ذرا پانی کے چھینٹے منہ کے اندر مار کر، اجی اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو جی، اتنا بول کر اگر اٹھا کر مسجد تک آ بھی گیا تو دل کے اندر کراہت ہوتی، کیا جی انہوں اٹھا ڈالے، مجھے سونے کا ٹائم تھا، کتنا پیارا سنہرا موقع تھا، اٹھا ڈالے، خیر چلو اٹھائے تو پڑھ ہی لیں گے اگر وہ آتی۔ تو یہ نماز نہیں، یہ وزن سمجھ کر آپ نماز کو ادا کر رہے ہیں، اسے نماز نہیں کہتے۔ نماز تو خوش دلی سے ادا کی جاتی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اعمال کرو، اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے خوش ہوں گے اور اللہ اجر عطا فرمائیں گے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ تم دیکھ کر تعجب میں پڑ جاؤ گے، میرے چھوٹا عمل کیا تھا، اتنا بڑا اجر اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ تو دوستو اس لیے قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اپنے آپ کو۔ یہ کیوں میں نے تقویٰ کی بات آج رکھی؟ اس لیے کہ سامنے رمضان آ رہا ہے، ویسے شعبان سے لوگ محبت کرتے ہیں، مگر یہاں کے مسلمان جو ہیں شب براتی ہیں، شب براتی مسلمان۔ مسجد کتنی بھری ہوئی تھی شب برات کی رات میں، پوری بھر گئی تھی، اوپر نیچے دائیں بائیں، کہیں خالی جگہ نہیں۔ تو شب براتی مسلمان ہمارے، برات کی رات ہو گئی، نجات ہو گئی، اب نہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ فجر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ظہر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی عظمت دلوں سے نکل گیا، سمجھو اللہ کا خوف نکل گیا، کم سے کم عظمت باقی رہی تو میں شاید امید سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک اس عظمت کی بدولت ہی ہمارے گناہوں کو بخش دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی مہربانی، اپنا فضل اور احسان فرما کر ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ قادر ہیں، حکمت والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، ان کو کسی چیز سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، پیارا خطاب، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کہتے ہیں غور کرو، ولتنظر، ہر جی اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھے، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے میں نے کیا توشہ تیار کیا ہے جو کل قیامت کے دن کام آوے، کل جنت کو داخل کرنے کے لیے ذریعہ بنے، کیا توشہ تیار کیا ہے؟ بس ہمارے پاس تو گناہوں کا توشہ ہے، جھوٹ کا توشہ ہے، چوری کا توشہ ہے، زنا کا توشہ ہے، اور اسی طرح ڈاکہ زنی کا توشہ ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کا توشہ ہے، ظلم کا
اسی لیے اللہ نے اشارہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ، ہر جی، ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد اپنے جی میں، گریبان میں ڈھانپ کر دیکھے، کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر کر معصیت کو چھوڑو، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑو، اللہ سے ڈر کر جھوٹ کو چھوڑو، اللہ سے ڈر کر حق تلفی کو چھوڑو، ظلم کو چھوڑو۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہاں تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر چوری چھپے سب کام کر لو گے، لوگوں کی نگاہ سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ خبیر، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ کل قیامت کے دن کسی انسان یا جنات سے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ معلوم ہے ایک ایک چیز کا اللہ کو علم ہے، تو کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ دوستو، آج ڈرنے کی ضرورت ہے، آج لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اس لیے آزاد ہو گئے ہیں لوگ، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ تو آج تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تقوی پیدا کرو گے، نماز کی رغبت پیدا ہوگی، تقوی پیدا کرو گے اپنے دل کے اندر تو رمضان کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے تو روزہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طریقے سے تقوی دل کے اندر پیدا ہوگی تو رمضان کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں اور ادھر ادھر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ ساری باتیں ان کو کوئی آسان اور ہلکی باتیں نہ سمجھیے، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جا بجا فرمایا، مختلف انداز میں فرمایا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو کیوں مثال سے سمجھیے، ایک آدمی تہجد گزار ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے کو اٹھ جاتا ہے بیچارہ اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر چاشت اشراق پڑھ کر یہاں سے جاتا ہے۔ ایک آدمی صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتا، چاشت اور اشراق سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دونوں میں ڈفرینس جو ہے، فرق جو ہے اس کو سمجھیے۔ یہ تہجد پڑھنے والا اشراق تک مسجد کے اندر تھا، اس کے بعد جا کر لوگوں کی غیبت میں، لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گیا، تو کہتے ہیں یہ صرف فرض نماز پڑھنے والا، یہ فرض نماز پڑھ کر گیا، اپنے مصروفیات کے اندر مشغول ہو گیا، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، تو اس تہجد گزار سے، اس باجماعت فجر کی نماز پڑھنے والے سے، اس اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنے والے سے، یہ صرف فجر کی نماز پڑھنے والا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا تقوی جہاں نیک عمل کے کرنے کو کہتے ہیں، وہاں گناہوں سے بچنے کا نام اصل تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام اصل تقوی ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔